تو بے تکلف نماز پڑھی ہے۔ اب غامدی صاحب قیامت تک صرف اور صابن کے ساتھ دھوتے رہنا اس کو، اور ان کے شاگرد بھی، یہ معاملہ دھلنے والے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے فتوے سے رجوع کریں، ورنہ جو آپ کا حکم ہے وہ علماء سب کو پتا ہے، آپ کا تو اس فتوے کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہوگی، وہ بھی توحید پرستی، یہ قادیانیوں کے پیچھے جائز ہے تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ قادیانیت، ختم نبوت، امامت اور نماز میں شرکت۔ غامدی صاحب کا موقف، چند ضروری توضیحات۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے موقف کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، قادیانیت، نماز کی امامت اور قائم نماز میں شرکت کے اصول کو الگ الگ دائرے میں رکھا جائے۔ ان میں سے ہر پہلو کی اپنی نوعیت، اپنا محل اور اپنا دائرہ اطلاق ہے۔ بالعموم غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان مختلف اصولی، فقہی، دعوتی اور عملی پہلوؤں کو ایک دوسرے سے خلط ملط کر دیا جائے، یا کسی اطلاقی گفتگو کے چند اجزاء کو ان کے اصل سیاق سے الگ کر کے مستقل موقف کے طور پر پیش کیا جائے۔ غامدی صاحب کے یہاں ختم نبوت دین اسلام کا قطعی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں نبوت کے اجرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اسی طرح نماز کی امامت کے لیے امام کا مسلمان ہونا ایک بنیادی شرط ہے، البتہ کسی قائم نماز میں شرکت کا معاملہ امام کے انتخاب سے مختلف ہے۔ اس فرق کو سامنے رکھا جائے تو ان کے موقف کی اصل نوعیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں تکفیر سے متعلق غامدی صاحب کا اصولی موقف جاننے کے لیے ان کا مضمون مسلم اور غیر مسلم دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مضمون میں وہ واضح کرتے ہیں کہ کسی عقیدے کو غلط، ضلالت یا گمراہی کہا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا میں وہ اپنے اقرار کے مطابق مسلمان سمجھے جائیں گے اور ان کے ساتھ معاملات بھی مسلمانوں ہی کے طریقے پر کیے جائیں گے۔ اسی طرح میزان میں نماز باجماعت کے باب میں ان کی عبارت سے واضح ہے کہ امامت کے لیے امام کا مسلمان ہونا بنیادی شرط ہے، اور مسلمانوں ہی میں سے اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق امامت کے لیے زیادہ موزوں ہوں۔ غامدی صاحب کا موقف درج ذیل نکات میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا، امام کے انتخاب کا اصول۔ کسی بھی مقام پر جب نماز کے لیے امام کا انتخاب کیا جائے تو سب سے پہلے یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ امام محض صف کے آگے کھڑے ہونے والا کوئی شخص نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کی مشروع عبادت کا قائد اور نمائندہ ہوتا۔ اس لیے امامت کی حقیقت یہی تقاضا کرتی ہے کہ امام خود اس عبادت کا اہل ہو۔ غامدی صاحب نے میزان میں نماز باجماعت کے باب میں اسی دائرے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، نماز ہر نیک و بد مسلمان کے پیچھے پڑھی جائے گی، تاہم اس کی امامت کے لیے کسی کا انتخاب پیش نظر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ یہ ذمہ داری اس شخص کو دی جائے جو لوگوں میں زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ پھر اگر وہ قرآن پڑھنے میں برابر ہو تو جو ان میں سنت کا زیادہ جاننے والا ہو، اگر سنت کے جاننے میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر اس میں برابری ہو تو جو عمر میں بڑا ہو۔ نیز فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے دائرے اختیار میں امامت نہ کرے، بلکہ جس کے ہاں جائے اس کی امامت میں نماز پڑھے۔ میزان باب نماز کی جماعت، عنوان امام۔ اس عبارت سے واضح ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک امامت کا معاملہ مسلمانوں ہی کے دائرے میں آتا ہے۔ پہلے یہ بنیادی شرط ہے کہ امام مسلمان ہو، اس کے بعد مسلمانوں میں سے امامت کے لیے ترجیح کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قرآن، سنت، عمر، سابقہ دینی وابستگی اور دائرہ اختیار جیسے امور کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ اسی حقیقت کی بنا پر فقہا نے امام کے لیے مسلمان، عاقل و ہوش مند، قرات و ارکان نماز کی ادائیگی پر قادر، نماز کی شرائط کا پابند ہونے کو بنیادی شرائط میں شمار کیا ہے۔ یہ شرائط محض ثواب دیدی نہیں بلکہ امامت کی حقیقت کے عقلی اور دینی لوازم ہیں، کیونکہ جو شخص خود اس عبادت کا اہل نہ ہو وہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا قائد اور نمائندہ امام بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقطہ، نماز میں شرکت کا اصول۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی مقام پر پہنچیں اور وہاں ایک شخص پہلے سے مسلمانوں کو نماز پڑھا رہا ہو۔ اس صورت میں ہم امام کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ قائم جماعت میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں ہوتا کہ امام کے لیے سب سے بہتر شخص کون ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے معروف طریقے کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب کے نزدیک اصول یہ ہے کہ ہر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جو نماز کے اندر شرک، کفر یا ایسی بدعت کا ارتکاب نہ کر رہا ہو جو نماز کو باطل کر دے۔ دین نے ہم پر یہ پابندی عائد نہیں کی کہ کسی قائم جماعت میں شریک ہونے سے پہلے امام کے عقائد، مسلک، فقہی آراء اور باطنی حالات کی تفتیش کریں۔ اس لیے
اگر کوئی شخص مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھا رہا ہے تو محض اختلاف مسلک، کلامی تعبیرات یا اعتقادی اختلافات کی بنا پر اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز یہ درست رویہ نہیں۔ دینی معاملات میں دنیا کے اندر فیصلہ ظاہر دینی نسبت اور نماز کے مشروع طریقے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، باطن کی تفتیش کی بنیاد پر نہیں۔ تیسرا نقطہ، قادیانی حضرات کا معاملہ۔ جہاں تک قادیانی حضرات کا تعلق ہے، ان کا معاملہ عام مسلکی یا کلامی اختلاف کا نہیں بلکہ ختم نبوت سے متعلق ایک صریح کفریہ عقیدہ ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ختم نبوت کے باب میں ان کا موقف اسلام کے قطعی عقیدے کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا دینی فریضہ یہ ہے کہ انہیں صحیح دین کی دعوت دی جائے، تاہم کسی فرد کے باطن اور اخروی انجام کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ البتہ دنیا میں معاملات ظاہر اقرار کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں۔ قادیانی حضرات نے اپنے عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر عملاً ایک الگ دینی شناخت قائم کر رکھی ہے۔ ان کے ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہ ماننے والے مسلمان ان کی دینی جماعت کا حصہ نہیں سمجھے جاتے۔ اسی بنا پر ان کی طرف سے مسلمانوں کی جماعت کی امامت کا سوال ہی خارج از امکان ہے۔ جماعت کی نماز مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے اور امام اس عبادت میں ان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جو شخص خود مسلمانوں کو اپنی دینی جماعت کا حصہ نہ سمجھتا ہو، وہ انہی مسلمانوں کی نمائندہ عبادت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھا نقطہ، غیر مسلم یا ملحد شخص کی امامت۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حقیقت میں الحاد کا دعوے دار ہو یا اعلانیہ غیر مسلم ہو اور پھر مسلمانوں کی نماز کی امامت کا خواہش مند ہو تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ نماز محض چند حرکات کا نام نہیں بلکہ ایک مشروع دینی عبادت ہے۔ اگر وہ صدق دل سے اسلام قبول کر کے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا اور مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بنتا ہے تو اصولاً امامت کا اہل ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا اقرار کیے بغیر مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کی امامت کا مطالبہ نہ دینی طور پہ قابل فہم ہے نہ عقلی طور پر۔ ہم صرف اس ضابطے پر انتخاب کریں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا ہے۔ پانچواں نقطہ، خیر اور نیکی کے کاموں میں شرکت۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ دین نے ہمیں عمومی خیر، اخلاقی تعاون، سماجی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ شرکت یا تعاون سے نہیں روکا۔ جہاں شرک، کفر یا کوئی سری دینی کباڑ شامل نہ ہو وہاں خیر کے کاموں میں شرکت کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی دوسری دینی شناخت رکھنے والا شخص مسلمانوں کے کسی دینی، سماجی یا اخلاقی عمل میں شریک ہونا چاہے تو اسے عمل کی حدود، آداب و شرائط کے ساتھ شریک ہونے دیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ شرکت اور چیز ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کی امامت اور نمائندہ قیادت بالکل دوسری چیز ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک ختم نبوت دین کا قطعی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں نبوت کے اجراء کا تصور گمراہی ہے اور اس معاملے میں ان کے موقف میں کوئی ابہام نہیں۔ امام کے انتخاب کے وقت بنیادی بات یہ ہے کہ امام مسلمان ہو اور مسلمانوں کی مشروع عبادت کی قیادت کا اہل ہو۔ البتہ جب ہم کسی جگہ نماز میں شریک ہوتے ہیں تو اصولاً اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جو بظاہر اسلامی طریقے کے مطابق نماز پڑھا رہا ہو اور نماز میں کسی شرک، کفر یا ایسی بدعت کا ارتکاب نہ کر رہا ہو جو نماز کو باطل کر دے۔ نماز میں شرکت سے پہلے امام کے کلامی موقف، فقہی مسلک یا اعتقادی تعبیرات کی تفتیش کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ البتہ جو شخص خود کو مسلمان نہ کہتا ہو یا اپنے عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کو مسلمان نہ سمجھتا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ایک مستقل دینی شناخت رکھتا ہو، اس کی امامت کا سوال عقلاً پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جماعت کی نماز مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے اور امام اس عبادت کا نمائندہ قائد ہے۔ جو شخص خود اس جماعت کا فرد نہیں، وہ اس جماعت کی عبادت کا نمائندہ امام بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خیر، نیکی، اخلاقی تعاون اور سماجی بھلائی کے کاموں میں حدود و شرائط کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شرکت کا اصول اپنی جگہ باقی ہے۔ اسے امامت نماز کے مسئلے کے ساتھ خلط نہیں کرنا چاہیے۔ محمد حسن الیاس، 8 جون 2026۔ قادیانیت، ختم نبوت، امامت اور نماز میں شرکت، غامدی صاحب کے موقف پر چند ضروری توضیحات۔